کمال اتا ترک، صرف ایک آدمی نے ایک قوم کی قسمت بدل دی۔ سلطان سلیمان کے زمانے یعنی 1520 سے 1566 تک سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی، مگر یورپی طاقتوں سے مستقل جنگوں اور ایران کو فتح کرنے کے جنون میں، جس کے پیچھے شیعہ اور سنی ہونے کا بھی مسئلہ تھا، بالآخر اس کی بھی طاقت کو نچوڑ کر اسے بھی ایک چھوٹی سلطنت میں بدل دیا، یہاں تک کہ 1914 تک خود اس کی بقا بھی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ یہاں سلطنت عثمانیہ، جس کو ترکش امپائر بھی کہتے ہیں اور جس کا دور 1299 سے 1922 تک یعنی تقریباً 600 سال تھا، کے بارے میں چند حقائق بیان کرنا ضروری ہیں۔ مشہور تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی کہتے ہیں کہ شروع میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران اسلام کو پھیلانے کے لیے جنگ کرتے تھے اور غازی کہلاتے تھے، مگر بعد میں وہ بھی ایک امپیریل پاور بن گئے جس کا مقصد دوسرے ملکوں کو فتح کرنا اور ان کے ذرائع پر قبضہ کرنا تھا۔ جب ایک بھائی حکومت پر قابض ہو جائے تو وہ حکومت کے دوسرے دعوے داروں یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ انہوں نے نئے ملکوں پر قبضہ کرنے کے بعد لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوششیں بھی ترک کر دی تھیں، کیونکہ غیر مسلمانوں یعنی عیسائیوں وغیرہ سے جزیہ ملتا تھا۔ پروفیسر فیئرس اپنے کورس دا وزڈم آف ہسٹری میں کہتا ہے کہ اپنی طاقت کو مستقل مضبوط رکھنے کے لیے اوٹومنز بلکان یعنی سربیا، بلگیریا، البانیہ وغیرہ سے عیسائی بچوں یعنی نوزائیدہ لڑکوں کو زبردستی ماؤں سے چھین کر لاتے تھے اور انہیں مسلمانوں کی طرح پالا جاتا تھا اور جنگی تربیت دی جاتی تھی۔ ان بچوں کا کام صرف لڑنا ہوتا تھا اور وہ شادی وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے اور انہیں حلف اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ سلطان اور اس کے دین کے وفادار رہیں گے۔ یہ لوگ جانثار کہلاتے تھے اور اوٹومنز آرمی کی بنیادی طاقت تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی جرمنی اور دوسری سینٹرل پاورز کے ساتھ تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ انہیں ہی فتح ہوگی۔ 1915 میں چرچل نے ترکی پر حملہ کر کے قسطنطنیہ، جس کو اب استنبول کہتے ہیں، پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک بڑی فوج اور جنگی جہازوں سے گیلیپولی پر حملہ کر کے اس کو بری طرح تباہ کیا۔ اپریل 2015 تک ایسا لگ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پر قبضہ ہو جائے گا۔ اس وقت ترکی فوج کے انچارج جرمن آفیسر تھے، کیونکہ ترکی یہ سمجھتے تھے کہ یورپی ان سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ برطانیہ کی فوج کی زبردست بمباری کی وجہ سے ترکی فوج میں سخت افراتفری پھیلی ہوئی تھی، ان کے رابطے کے سلسلے تباہ ہو چکے تھے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں مکمل شکست بس ہونے ہی والی ہے، مگر خوش قسمتی سے ان کے پاس ایک نوجوان افسر مصطفیٰ کمال تھا۔ جرمن آفیسرز کو ناکام اور بے بس دیکھ کر اس نے کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، نہیں، حملہ کرو، بلکہ میں تمہیں مرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جتنی دیر میں ہم مریں گے اتنی دیر میں اور سپاہی آ جائیں گے اور ہم دشمن کو روک دیں گے۔ چنانچہ ترکی فوجیوں نے ایسے ہی کیا، وہ مرتے رہے مگر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دسمبر 1915 تک برطانیہ اور اس کے ساتھی ممالک نے ہمت ہار دی اور اپنے 250,000 فوجیوں کا نقصان اٹھا کر واپس چلے گئے۔ اس جنگ میں ترکی لوگوں کو ایک ہیرو مصطفیٰ کمال مل گیا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ بھی اتنے ہی قابل اور بہادر ہیں جتنے کہ یورپی، مگر ان کی سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور عرب اور یروشلم ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا جب تک کہ امن کا معاہدہ ہوا نومبر 1918 میں۔ اب فاتح ممالک اپنی آخری فتح اور اپنے انعام یعنی مڈل ایسٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ اٹلی، فرانس اور یونان کی فوجوں نے ترکی کے اندر کے علاقوں پر حملہ کیا۔ ترکی کے سلطان نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور ایسا لگا کہ ترکی فوج کو شکست ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ کمال نے اپنے فوجیوں کی ہمت افزائی کی جب دشمن ناقابل تسخیر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم فاتح ہوں گے یا ہم مر جائیں گے۔ ترکی سپاہی مصطفیٰ کمال کی لیڈرشپ میں ڈٹے رہے اور فرانس، اٹلی اور یونان کی فوجوں نے ماڈرن تاریخ کی سب سے تباہ کن شکست کھا کر فرار کی راہ اختیار کی اور ترکی ایک باوقار قوم کے طور پہ قائم رہا۔ پھر مصطفیٰ کمال نے اس کا لیڈر بن کر ایک قوم بنانے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نام کو بدلا، وہ اب ترکی تھا اور سلطنت عثمانیہ نہیں تھا، اور وہ اب ترک تھے۔ پرانی سلطنت عثمانیہ میں ترک ایک غریب کسان کو بولا جاتا تھا، مگر اب ان کو اپنے ترک ہونے پر فخر تھا۔ مصطفیٰ کمال نے فوراً ہی دوسرے ممالک اور اپنے پرانے دشمن ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے معاہدے کیے اور ترکی کو ایک یورپی قوم بنانے کا کام شروع کیا۔ ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ اس نے حکم جاری کیا، اب ہم لیٹن
الفابیٹ استعمال کریں گے۔ ترکی زبان سے عربی، فارسی اور مغربی الفاظ نکالنے کا کام شروع ہو گیا۔ ہر 40 سال یا اس سے چھوٹے ترک کے لیے لازمی تھا کہ وہ لیٹن الفابیٹ میں لکھے اور اسکول جا کے نیا لکھنے کا طریقہ سیکھے۔ اس نے اپنے لباس کو بدلا اور آدمی اور عورتوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ اب مغربی لباس پہنے۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت یا بادشاہت کا نظام ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر ملک اور ریپبلک بنایا، جہاں لوگوں یہاں تک کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہب عربی، ایرانی اور مصری قوموں کو ایک قوم نہیں بنا سکا، تو پھر ہمیں مذہب کے نام پر ایک قوم بنانے کے بجائے ترکی قوم کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ترکی لوگ اس کے ساتھ تھے اور انہوں نے اسے ووٹ کے ذریعے اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کا نام دیا۔ 15 سال سے بھی کم عرصے میں یعنی 1922 سے 1938 تک جب اس کا انتقال ہوا، ترکی مڈل ایسٹ کا سب سے مضبوط اور کامیاب ملک بن چکا تھا۔ ایک عقل مند یعنی وائز ملک جس کی دوسری جنگ عظیم کے وقت جرمنی اور اس کے حریف ممالک سب سے دوستانہ تعلقات تھے۔ صرف ایک شخص مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ایک قوم کو بدلنے کے ناممکن کام کو کر کے ایک قوم کی قسمت بدل دی، مگر شاید اس کا برابر کا کریڈٹ اس قوم کو بھی جاتا ہے جس میں ایک لیڈر کو پہچاننے اور ایک صحیح راستے کو اپنانے کی صلاحیت تھی۔ آپ کا شکریہ سننے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا۔